War by John Ruskin. John Ruskin was born in February 8, 1899, London, England, and he died in January 20, 1900. He was the England critic of art, architecture, and he was a God-gifted painter to the society, a prose stylist, and an important example of the Victorian age. یہ جو وار ایسے ہے یہ جان رسکن نے لکھا تھا، اور جان رسکن 8 فیبرری 1800 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی ڈیتھ 20 جنوری 1900 کو ہوئی تھی۔ یہ جان رسکن کرٹک آف آرٹ تھا، اور گاڈ گفٹڈ پینٹر تھا، اور ایک پروز سٹائلسٹ تھا، اور وکٹورین ایج کی ایک اہم مثال تھا۔ اگر ہم ایسے دیکھیں تو جان نوبل وار کو ڈیفائن کرتا ہے: وار واز دی فاؤنڈیشن آف آل دی آرٹس. He means to say that it is the foundation of all the high virtues and faculties of man. All nations realize the truth that war grooms them, whereas peace wastes and debilitates them. جان رسکن کہتا ہے کہ جو وار ہے وہ تمام آرٹس کی فاؤنڈیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وار ہے، جنگ ہے، اس میں خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں، اور وہ آدمی کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو بڑھاتا ہے، اور تمام نیشنز کو، قوموں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ ان کی نشو و نما کرتی ہے اور ان کو مزید ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو امن ہے وہ قوموں کو کمزور کرتا ہے۔ رسکن ڈز ناٹ ریفر ٹو دی وارز آف باربرینز اور دی اسکاچ بارڈر. جو رسکن ہے وہ وحشی جنگوں کی بات نہیں کر رہا، نہ کہ ان جنگوں کی بات کر رہا ہے جو بارڈرز پہ لڑی جاتی ہیں۔ بیکاز سچ وارز بلڈ نتھنگ ایکسیپٹ ٹامز. کیونکہ وہ رسکن کہتا ہے کہ اس طرح کی جنگیں ہیں وہ صرف اور صرف قبریں بنا سکتی ہیں۔ He refers to the creative or noble war, which disciplines love and ambition and kills evils. جو رسکن ہے وہ کریٹیو وار کی بات کرتا ہے یا نوبل وار کی، اور اس وار کی بات کرتا ہے جو لو کو بڑھائے اور برائی کو ختم کرے۔ The war which I want to fight is the war using pen and speech. رسکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس وار کی بات میں کر رہا ہوں وہ سپیچ اور پین سے کی جا سکتی ہے، نہ کہ ہتھیاروں سے۔ رسکن نے مزید 3 kinds of war کو اپنے ایسے میں اس نے بتایا ہے: وار فار ایکسرسائز اور پلے، وار فار ڈومینیشن، وار فار ڈیفینس۔ سب سے پہلے ہم وار فار ایکسرسائز اور پلے کو دیکھتے ہیں۔ Ruskin condemns war for the sake of war. He justifies that war which is undertaken more as a play or exercise of the personal power of a human creature than a tool of revenge upon innocent people. In the past, war used to be more an exercise than anything else among the classes who caused and proclaimed it. To the governor and the soldier, it had always been a grand pastime. رسکن کہتا ہے کہ یہ جو وار ہے جو صرف ایک ایکسرسائز یا پلے کی طرح لڑی جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا نشانہ صرف معصوم لوگ بنتے ہیں۔ مزید رسکن کہتا ہے کہ پاسٹ ٹائم میں، تاریخ میں، یہ جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ کلاسز کے درمیان ان کے اپنے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، یا سولجرز یا گورنرز جو تھے ان کے لیے ایک لطف کی بات ہوتی تھی، اور جس کا نقصان قوم کو ہوتا تھا یا معصوم لوگوں کو۔ No king whose mind was fully occupied with the development of the inner resources of his kingdom ever entered into the war. No king، کوئی بادشاہ بھی جس کا جو ذہن ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے ترقی میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ کبھی بھی وار میں شامل نہیں ہوتا۔
except under pressure for when it is forcefully held. رسکن کہتا ہے کہ اگر تو وار آپ پہ فورسفلی ہیلڈ کر دی جائے پھر تو ٹھیک ہے. No youth who was sincerely busy with any peaceful subject of study ever become a soldier. جان رسکن کہتا ہے کہ کوئی بھی جو نوجوان نسل ہے وہ کبھی بھی ایک سولجر نہیں بنتی جو کسی پیسفل سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کر رہی ہو یا جو سنسیئرلی بزی ہو اپنے سبجیکٹ میں، اپنی اسٹڈی میں. وار آف ڈومینین. This is the second kind of war which John Ruskin told in his essay. This is the commonest type of war. The real motive for such wars is not unholy, because human nature is noble, but when this nobility is forgotten, man begins to commit fools and sins. جان رسکن کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ وار یہ ایک کامن سی ٹائپ ہے وار کی، اور اس کا جو ریئل موٹیو ہے وہ کوئی مقدس اس کا موٹیو نہیں ہوتا اس کے پیچھے. وہ کہتا ہے جو انسان ہے اس کی نیچر نوبل ہے، لیکن جب انسان اپنی اس نوبیلٹی کو بھول جاتا ہے اس وقت پھر وہ حماقتیں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. جان رسکنز says that the kings and princes are free to extend their dominion, but they should be gentlest. جان رسکن کہتا ہے کہ جو کنگ ہیں اور پرنسز ہیں وہ فری ہیں، اپنی وہ جو ٹیریٹری ہے یا جگہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو نوبل ہونا چاہیے، جینٹل ہونا چاہیے. if the rulers had any idea of welfare of their subject, the wars for the increase of power would not taken place. جان رسکن کہتا ہے یہ رولر ہیں اگر ان کو اچھے کام ویلفیئر کے کام کرنے کا اندازہ ہو تو وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں. رسکن defines true power. He says that it does not depend either on multitude of men or on extent of territory. رسکن کہتا ہے کہ جگہوں کے ملٹی پلائی ہونے میں یا آدمیوں کے بڑھنے پہ کوئی بھی جو نیشن ہے یا پاور ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتی. اٹ از رانگ ٹو سپوز دیٹ نیشنز بیکم اسٹرانگ اکارڈنگ ٹو دیئر نمبرز. رسکن کہتا ہے کہ یہ غلط تصور ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ نمبرز کے بڑھنے سے اسٹرانگ ہوتی ہیں. دے بیکیم اونلی اسٹرانگ اف دیز نمبرز آر ون مائنڈیڈ. رسکن کہتا ہے کہ قومیں اس وقت مضبوط ہوتی ہیں جب ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے. بٹ mere number is not sufficient. A little group of wise hearts is better. وہ کہتا ہے نمبر بھی نہیں، جو صاف دل ہیں وائس ہارٹس ہیں ان کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی اگر ایک قوم کا ہو تو وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے. وار فار ڈیفینس.